بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی یادداشت کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے۔ اگر انسان کا دماغ تیز ہے تو اس کا حافظہ تیز ہے، اور اگر دماغ تیز نہیں تو حافظہ بھی تیز نہیں۔ اور ہر چیز کا کنٹرول جو انسانی جسم کا کنٹرول روم ہے وہ دماغ ہے، اور دماغ کا وزن 1.4 کلو گرام ہے، تقریباً 3 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ اور دماغ گرے فروٹ کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں 1 خرب کے قریب خلیے بچھے ہوئے ہیں، اور ہر خلیہ 1 لاکھ خلیے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور دماغ ہی وہ چیز ہے جو انسان کے جسم کو، انسان کے ہاتھ کو، پاؤں کو، آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دماغ میں جو چیزیں ہم پہنچاتے ہیں وہ دماغ کیسے یاد رکھتا ہے؟ تو اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، ہم دماغ کو معلومات فراہم کرتے ہیں، دماغ معلومات حاصل کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ ذخیرہ کر لیتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ یاد کر لیتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ اور جس بندے کو کوئی چیز یاد نہ رہے، یادداشت جس کی کمزور ہو، حافظہ کمزور ہو، اس کی زندگی بے معنی ہے، بے لطف ہے، کیونکہ انسان کا ہر آنے والا کل بھی یاد کے ساتھ ہے، اور گزرا کل بھی یاد کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان ماضی اور مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر انسان کو یہ بھی یاد نہ رہو کہ میں نے گزشتہ کل کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، میں نے کون سا کام پورا کیا تھا، اور آئندہ کل میں نے کون سا کام پورا کرنا ہے، تو پھر بھی انسان کسی کام کا نہیں۔ اور یادداشت اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ حافظے کا تیز ہونا یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ جن لوگوں کا دماغ تیز ہوتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ علم سیکھتے ہیں، وہی لوگ ہنر سیکھتے ہیں۔ اور علم اور ہنر کے بغیر انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ حافظے کو تیز کرنے کا عمل ہے، اور حافظے کو بڑھانے کا، یعنی یادداشت کی جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کا عمل ہے۔ اور ماہرین کے مطابق ان لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے جنہیں وٹامن بی کی کمی ہے، اور جنہیں بلڈ پریشر کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، اور جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اور حافظے کو تیز کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی تدابیر استعمال کرتے ہیں، کبھی بادام اور پستے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی دم اور درود کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے، وظیفہ ہے، کہ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کرتا ہے، فرمودہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے شیر خدا، اے مولا کائنات، میں اکثر باتوں کو بھول جاتا ہوں، چیزوں کو بھول جاتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بھلکڑ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بھول جاتے ہیں، چابیاں کہاں رکھی ہیں بھول جاتے ہیں، میں نے آج کیا کھایا بھول جاتے ہیں، ٹائم بھول جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں، کھانا پینا تک بھول جاتے ہیں، اور اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ کون شخص ہے۔ اور جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہو جائے تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ تو اس شخص نے یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو چیز کوئی کھانے لگے یا پینے لگے، کھانے والی چیز ہو یا پینے والی چیز ہو، تو اس چیز کو کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے اس چیز پر یا اللہ یا علیم پڑھ لیا کر، اور اللہ کا نام لے کے پی لیا کر۔ اور جب فجر کی نماز پڑھ لے تو فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یا اللہ یا علیم پڑھا کر، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تیرے حافظے کو مضبوط بنا دے گا، یادداشت کی کمزوری کو دور فرمائے گا۔ تو کچھ عرصے بعد وہ شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، جو آپ نے عمل دیا تھا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے حافظے کو بڑھا دیا۔ اب مجھے کوئی چیز ایسی نہیں کہ یاد نہ ہو، میں جو بھی چیز دیکھتا ہوں مجھے یاد رہتی ہے۔ تو یہ عمل ان بچوں کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے جو حفظ کرتے ہیں، اور جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں لیکن سبق یاد نہیں رہتا، تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور یہ بڑی کلاسوں میں ہیں، جو لا کر رہے ہیں، کالج میں ہیں، ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا حافظہ بہت قوی ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے جو قرآنی عمل ہے، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں تو اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟
قرآن کریم کی صورت ہے سورۃ الحشر کا عمل ہے، یعنی سورۃ الحشر کو کسی بھی وقت تلاوت کریں، پانی پہ دم کریں اور اس مریض کو پلا دیں جسے یادداشت کی کمزوری ہے، جس کا حافظہ کمزور ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اس عمل کی برکت سے اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور کچھ غذائیں بھی ہیں، خوراکیں بھی ہیں، ساتھ ساتھ ان کا بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ یادداشت کی جو کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ رب العزت بالکل تر و تازہ حافظہ دے گا، اور یوں آپ بات کو دیکھیں گے، یاد کریں گے تو فوراً آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور جب آپ اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد رہے گی۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ سوچ و بچار کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور جن کا دماغی کام ہے، ان کو یہ بیماری کم لگتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے حافظے کو تیز فرمائے۔